السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے گمراہی سالک، یعنی سالک گمراہ کیسے ہو جاتا ہے یا سالکان گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں یا صوفی گمراہ کیسے ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب سالک ریاضت شاقہ یعنی بہت محنت کرنے کے بعد اور خواہشات نفسانی سے کوسوں دور ہو جانے کے بعد کافی مدت دراز تک خلوت نشینی کے سوا کوئی ذکر جب اسے نہیں بھاتا، کوئی چیز جب اسے نہیں بھاتی، صرف خلوت نشینی میں رہنا اس کو اچھا لگتا ہے اور ذکر خدا کرنا اور ذکر الہی کرنا اسے اچھا لگتا ہے، اور وہ اس وقت جب خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے تو اس ذات اقدس کے سوا کسی طرف کا رخ نہیں کرتا۔ ہر طرف، ہر جگہ، ہر شے میں، ہر نظارے میں دل میں سوائے اس کے اور کوئی خیال گزرنے نہیں پاتا۔ تب اس شخص یا اس جماعت کے لوگوں پر کشف احوال ہوا کرتے ہیں، کشف ہوا کرتے ہیں اور اسرار ملکوت کھلتے رہتے ہیں۔ دوستو، بلندی مقام کا اس جماعت کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اصحاب کرامت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کو اصحاب کرامت کہتے ہیں، کرامت والا کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑا کرامت والا ہے۔ یہ لوگ غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں اور جو بالکل صحیح ہوا کرتی ہیں۔ یہ لوگ اگر سخت بیمار کی طرف توجہ کر لیں تو اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر دشمن کی طرف نگاہ قہر ڈالیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے جو دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ حالت ہوتی ہے، جب یہ جماعت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے، تب ان حالتوں کو دیکھ کر ابلیس کو رشک و حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو حضرت والا کو اپنے دام میں پھنسا کر شیطان مجسم بنا کر چھوڑ دوں۔ اللہ اللہ۔ دوستو، پھر انہیں شیطان اپنے دام میں پھنساتا ہے، چونکہ وہ پابند شریعت بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں پر اسرار شریعت کھولتا ہے۔ شیطان اسرار شریعت کھولتا ہے اور اس انداز میں کھولتا ہے کہ انہیں احکام شریعت سے دور کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ مقام بہت ہی پرخطر ہے۔ اس مقام پر ابلیس نے نہ جانے کتنی جماعتوں کو گمراہ کیا اور ان مقامات سے گرا دیا جن مقامات پر وہ پہنچے ہوئے تھے، جو مقامات وہ پا چکے تھے، جو مقام انہوں نے محنت شاقہ اور مشکل ریاضت اور ترک خواہشات اور مدت دراز تک خلوت نشینی اور زہد و عشق اور دعائے مرشد کی عطا سے حاصل کیا تھا، اس مقام سے سالک کو دستبردار کرا دیتا ہے، اس مقام سے گروا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ یہ بڑا پرخطر مقام ہے۔ سجدے کا وہ راز، سجدے کا وہ راز جو اس لعین پر بھی پوشیدہ رہا، اور اسی سبب سے کم بخت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اسی سجدے سے ان لوگوں کو بھی پٹی پڑھا کر سجدے سے دور کر دیتا، سجدے سے دور کر دیتا ہے۔ اس مقدس جماعت کو
جو اتنے بڑے مقام پر پہنچ چکی تھی نماز اور روزے سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اور ایسی ایسی تعویلیں لاتا ہے کہ وہ ان احکامات سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ انہیں ابلیس انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ مقصود ترک معصیت یعنی گناہوں کو ترک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات نفسانی دور ہو جائیں اور صفات بشریت مغلوب ہو کر رہے، تاکہ سالک کو خدا سے تقرب حاصل ہو۔ اور دوسری تعویل یہ پیش کرتا ہے کہ ریاضت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دل پر غالب ہو جائے، اللہ کا ذکر دلوں میں بس جائے، اللہ کے ذکر کے سوا دلوں میں اور کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ تو ریاضت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر خداوند تعالیٰ سے دل میں ایسی جلا پیدا ہو جائے کہ ساری ظلمات بشریت دور ہو جائیں، تاکہ حقیقت معرفت سالک کو حاصل ہو جائے۔ اور پابند شریعت سے فائدہ یہی ہے کہ وصال حق حاصل ہو۔ جب وصال حق ہو گیا اور اس کے دربار تک رسائی حاصل ہو گئی تو اب زاد راہ کی کیا ضرورت ہے، اور کیا ضرورت باقی رہی، اور کیا حاجت باقی رہی، کیونکہ یہ نماز، روزہ اور ریاضت یہ سب تو سفر حق کا سامان تھا۔ اب جب وصال یار ہو گیا تو اب ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ 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 اللہ، ایسی ایسی تعویلیں دے کر اس جماعت کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ان سب توہمات کے بعد اس قوم کے دماغ میں یہ خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے کو حجاب سمجھنے لگتی ہے کہ یہ تو حجاب ہے۔ یہ قوم سمجھتی ہے کہ نماز تو ظاہراً عبادت ہے، ظاہرہ عبادت ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جن کی روحانی آنکھیں ابھی کھلی نہیں ہیں، جن کی باطنی آنکھیں ابھی کھلی نہیں ہیں، یہ نماز تو ان کے لیے ہے۔ اس قوم کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو ہر وقت روحانی نماز میں ہوتے ہیں، ہم تو خود ہر وقت مشاہدے میں ہوتے ہیں، اور نماز کا مقصد یعنی رکوع و سجود سے دل کی غفلت دور ہونا ہوتا ہے، حضور دل پیدا کرنا ہوتا ہے، نماز کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، یہ جماعت کہ سوچتی ہے کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک ساتھ بھی غفلت پیدا نہیں ہوتی، اور ایک ساتھ کے لیے بھی عالم ملکوت غائب نہیں ہوتا، ہمیشہ پیش نظر ہوتا ہے، ہمیں ارواح انبیاء بہترین صورت میں دکھائی جاتی ہیں۔ اب ہمیں ان بیگاریوں کی کیا ضرورت ہے اور کیا حاجت باقی رہی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے وہ نمازیں ترک کر دیتے ہیں، ظاہرہ عبادت سمجھ کر نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت روحانی عبادت میں ہیں، روحانی نماز میں ہیں، ہمیں نماز کی کیا حاجت۔ اللہ اللہ اللہ، یہی ہو بہو ابلیس کا واقعہ ہے دوستو، یہی ہو بہو ابلیس کا واقعہ ہے۔ کمال قرب میں وہ ایسا بھولا کہ سجدے کو بے سود سمجھ کر سجدے سے باز رہا، سجدے سے باز رہا۔ دوستو، قرآن کریم میں قصہ ابلیس کیا محض افسانے کے طور پر بیان ہوا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسی ہی قوم کی تنبیہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ مقرب سے مقرب بھی ہو تو وہ فرما برداری میں کوئی تقصیر نہ کرے، کوئی کمی نہ کرے، چاہے کتنا بھی مقرب ہو، اس کو تقصیر نہیں کرنی ہے، اس کو کوئی بھی کمی نہیں کرنی ہے۔ اور بزرگوں کا تو یہ خیال ہے، بزرگان دین اور مشائخان کا یہ خیال ہے کہ شریعت کی راہ میں چلنا بھی عین حق طلبی ہے، بالکل بجا ہے اور بالکل درست ہے۔
یہ جو بزرگوں کا خیال ہے یہ بالکل بجا اور بالکل درست ہے کہ شریعت کی راہ میں جو چلتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ حق کی راہ میں چل رہا ہے۔ دوستو سنو، ابلیس جو ان کو پٹی پڑھاتا ہے اور راز شریعت کہہ کر ان پر جو راز آشکارا کرتا ہے، ان رازوں میں سے ایک اصل راز جو ابلیس نے ان پر یعنی اس قوم پر ظاہر نہ کیا کیونکہ وہ خود بھی اس راز سے غافل رہا، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ نماز وغیرہ سے غرض صرف صفات بشریت کا دور ہونا نہیں ہے اور تقرب خدا حاصل ہونا نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں گویا دریچۂ کمال کے لیے 5 مسمار یعنی 5 میخیں، 5 ستون، 5 کھوٹیاں ہیں۔ اگر ان میخوں کا، ان کھوٹیوں کا، ان ستونوں کا سہارا نہ ہوگا تو سالک اس مقام سے گر جائے گا جس مقام پر وہ پہنچا ہوا ہے۔